محمد صلی اللہ علیہ وسلم قطع کسے کے لطف کند با تو خاک پایش باش وگر خلاف کند درد و چشمش آگن خاک. کسے کے جو شخص کے لطف کند، لطف مطلب مہربانی، کند کرے، باتو تیرے ساتھ، خاک پایش اس کے پیر کی دھول، باش باش کیا ہوتا ہے؟ باشن، باشد مطلب ہوتا ہے ہونا، ہے نہیں شد، باش تو ہو جا. جو شخص تیرے ساتھ نرمی کرے، خاک پایش اس کے پیر کی دھول ہو جا. پیر کی دھول ہونے کا مطلب فرما بردار ہو جانا. تو جو شخص تیرے ساتھ نرمی کرے تو اس کے پیر کی دھول ہو جا. وگر خلاف کند، اور اگر خلاف کرے، درد و چشمش، چشمنے آنکھ، شین اس کی، تو اس کی دونوں آنکھوں میں آگن، آگندن مصدر سے ہے ڈال دینے کے معنی، آگن امر ہے خاک، تو اس کی دونوں آنکھوں میں دھول ڈال دے، مٹی ڈال دے. جو شخص تیرے ساتھ نرمی کرے تو اس کے پیروں کی دھول ہو جا، اور اگر خلاف کرے تو اس کی دونوں آنکھوں میں دھول ڈال دے. تو یہ فرض و واجب نہیں ہے تو یہ اس کو کرنے لگے، صحیح ہے نہیں. سخن بلطف و کرم با درست خوئی مگوئی کہ زنگ خوردہ نگردد مگر با سوہا پاک. اب یہاں پر دیکھیں، کرم مطلب ہوتا ہے احسان، لطف مطلب مہربانی، با درست خوئی بری خصلت والا، بری عادت والے کے ساتھ، با مانے ساتھ، بری عادت والے کے ساتھ نرمی اور احسان سے بات مگوئی مت کر. بری عادت والے کے ساتھ نرمی اور احسان سے بات، ہاں، کہ زنگ خوردہ نہ کردد، کہ زنگ خوردہ زنگ لگا ہوا، زنگ لگے ہوئے کو نہیں کرتی، پاک صاف نہیں کرتی، مگر بسوہا، مگر ریتی. کیا ہے؟ زنگ لگے ہوئے کو ریتی ہی کیا کرتی ہے؟ صاف کرتی ہے. ریتی کون سی ہوتی ہے؟ ایک تو گھس گھس کے صاف کرتے ہیں زنگ لگے ہوئے کو، اور جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں. جو لوہار ہوتے ہیں اس سے آگ میں، اور وہ دیگ وغیرہ کو کلئی لگاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ زنگ خوردہ کو، زنگ کھائے ہوئے کو ریتی ہی صاف کرتی ہے. تو کیا مطلب؟ بری عادت والے کے ساتھ نرمی اور احسان کے ساتھ بات مت کر، نرمی اور احسان کے ساتھ بات مت کر، کہ زنگ کھائے ہوئے کو، زنگ لگے ہوئے کو ریتی ہی صاف کرتی ہے. وہ تھوڑا سا صحیح کر کے ہنٹر لگے گا تبھی پاک صاف ہوگا، اس سے نرمی سے بات مت کر. سمجھ میں آ گیا؟ ہر کے در پیشے سخن دیگرا افتد تا مائے فضلش بدانند پائے جہلش شناسد. شناختن مصدر ہوتا ہے پہچاننا، پائے مطلب ہوتا ہے مرتبہ، بلندی یا مقدار، کئی معنی میں ہوتا ہے، صحیح ہے. پائے مرتبہ، درجہ، اس کی جہالت کے مرتبے کو شناسند کیا ہوتے ہیں؟ جان لیتے ہیں. ہر کے در پیشے سخن دیگراں، جو شخص دوسرے لوگوں کی باتوں کے سامنے مطلب درمیان میں، افتد پڑ جاتا ہے. کیا مطلب؟ جو شخص دوسرے لوگوں کی باتوں میں ٹانگ اڑاتا ہے. دوسرے لوگ بات کر رہے تھے، آگے اپنا جو ہے نا میں بتاؤں شروع کر دیا. ہر کے در پیشے سخن دیگراں افتد، جو شخص دوسرے لوگوں کی باتوں میں کے ٹانگ اڑاتا ہے، دوسرے لوگوں کی باتوں میں گھس جاتا ہے، ٹپک پڑے، تو کیا کرے؟ تا مائے فضلش بدانند، تاکہ اس کے فضل و کمال کے مقدار کو لوگ جان لیں. یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کا، ارے میں نے بتایا تو تاکہ میں بتاتا ہوں، تاکہ اس کے فضل و کمال کی مقدار کو لوگ جان لیں. تو پائے جہلت شناسن، تو اس کی جہالت کے درجے کو لوگ جان لیتے ہیں.
اس کے جہالت کے درجے کو لوگ، جو شخص دوسرے لوگوں کی باتوں کے درمیان ٹانگ اڑائے یا ٹپک پڑے تا مائے فضلش بدانند، تاکہ لوگ اس کے فضل کی مقدار کو جان لیں، لوگ اس کی جہالت کے درجے کو جان لیتے ہیں۔ نہ دہد مرد ہوش مند جواب مگر آگے کزو سوال کنند۔ کزو کے ازو ہے، کیا ہے؟ ازو۔ نہ دہد دادن مصدر دینا، مرد ہوش مند عقل مند مرد، جواب عقل مند مرد جواب نہیں دیتا مگر آگے، مگر اس وقت، آگے مگر اس وقت، کب کہ کزو سوال کنن، کہ لوگ اس سے جب سوال کریں، بلا وجہ جواب۔ نہ دہد مرد ہوش مند جواب، عقل مند آدمی جواب نہیں دیتا مگر آگے کزو سوال کنند، مگر جب کہ لوگ اس سے سوال کریں۔ گرچہ بر حق بود فراخ سخن حمل دعوش بر محال کنند۔ گرچہ برحق بود، اگرچہ حق پر ہو، فراخ سخن، فراخ سخن کا مطلب ہے زیادہ بات کرنے والا، اگرچہ زیادہ بات کرنے والا، کیا ہو؟ لمبی چوڑی باتیں کرنے والا، باتونی، اگرچہ زیادہ باتیں کرنے والا حق پر ہو، حمل دعویش، دعویش اس کے دعوے کو حمل میں محمول کرنا، بر محال کنند محال پر محمول کرتے ہیں، اس کے دعوے کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ محال پر محمول کرتے ہیں، یعنی کیا؟ ناممکن جان ہے، یہ تو بولتا ہی رہتا ہے، اس کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں نہ دہد گرچہ برحق بود فراخ سخن، اگرچہ زیادہ باتیں کرنے والا حق پر ہو پھر بھی لوگ اس کے دعوے کو محال پر محمول کرتے ہیں۔ حکمت ریشے درون جامع داشتم، اب جو ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں، ان کے شیخ جو ہے نا وہ شیخ شہاب الدین سہروردی ان کے پیر و مرشد ہیں، کہتے ہیں ریشے درون جامع، ریشے مطلب ہوتا ہے ایک زخم، درون مانے اندر، جامع میرے پیجامے کے اندر کیا تھا؟ ایک زخم تھا، میرے پیجامے کے اندر، داشتم مطلب ہوتا رکھنا، میرے پیجامے کے اندر، میرے کپڑوں کے اندر کیا تھا؟ زخم تھا۔ وہ شیخ رحمت اللہ علیہ ہر روز پرسیدے، اور شیخ رحمت اللہ علیہ، شیخ رحمت اللہ سے مراد شیخ شہاب الدین، شیخ رحمت اللہ علیہ پرسیدے ہر دن پوچھتے تھے کہ چوں است، کیسا ہے، کیا مطلب؟ ہاں زخم کیسا ہے، ونا پرسیدے کجاست، اور یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں ہے، مطلب صرف اتنا پوچھتے تھے کہ کیسا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کہاں ہے، کہ دانستم کہ میں جان گیا کہ ازاں اعتراض می کنن، کہ کیا ہے کہ اس سے وہ اعتراض کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، یہ پوچھنے سے کہ کہاں ہے، کیا پتہ کیسی جگہ، تو سوال کیسا کرنا چاہیے؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، زخم ٹھیک ہوا، ہاں، اب یہ مت پوچھے کہاں ہے، کیا اگر ہوگا دوسری جگہ ہوا تو دکھائے گا۔ تو شیخ رحمت اللہ علیہ ہر دن پوچھتے تھے کہ چوست کہ کیسا ہے، ورنہ پرسیدے، اور یہ نہیں پوچھتے کہ کجاست کہ کہاں ہے، دانستم میں جان گیا کہ کہ اس سے اعتراض می کنن، کیا کر رہے ہیں؟ پرہیز کر رہے ہیں، کہ ذکر ہما عضو روا نہ باشد، کہ تمام عضووں کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کہ تمام عضووں کا ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ خرد مندہ گفتان عقل مندوں نے کہا ہے کہ ہر کے سخن نہ سنجد از جواب بر رنجند، جو شخص ہر کے جو شخص بات کیا ہے، جو شخص بات کیسے نہیں کہتا ہے، نہ سنجد ٹھیک ٹھاک، جا کیا مطلب کہہ سکتے ہیں اس کو، جو شخص بات سوچ سمجھ کر جو شخص بات سوچ سمجھ کر نہیں کہتا، از جواب برنجد، تو جواب سے بوجھ اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، تو جواب سے کہتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا، صحیح ہے۔
تو بزرگوں نے کہا ہے، عقل مندوں نے کہا ہے، جو شخص سوچ سمجھ کر بات نہیں کہتا جواب سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ ایک اور دیکھ لے، تا نیک ندانی کہ سخن عین ثواب است، جب تک تو ٹھیک سے نہیں جانتا، تا نیک کا مطلب، نیک مطلب ٹھیک، جب تک تو ٹھیک سے نہیں جانتا کہ سخن عین ثواب است، کہ بات بالکل درست ہے، جب تک تو ٹھیک سے نہیں جانتا کہ سخن بات عین ثواب است، بالکل کیا ہے، درست ہے، باید کے بگفتن دہن، تو چاہیے کہ کہنے کے لیے منہ بھی نہیں کھولنا چاہیے، کہ یہاں کیا مطلب، تو بات کہنے کے لیے دہن از ہم نکشائی، کشادن مصدر ہوتا ہے کھولنا، تو دہن مطلب منہ، تو بات کرنے کے لیے منہ بھی نہیں کھولنا چاہیے، صحیح ہے۔ از ہم نکشائی کا مطلب، از ہم باید کے چاہیے، بگفتن کہنے کے لیے، دہن منہ، از ہم نکشائی نہیں کھولے، تو کیا مطلب نکلا، جب تک تو ٹھیک سے نہیں جانتا کہ بات بالکل درست ہے تو کہنے کے لیے منہ بھی نہیں کھولنا چاہیے، کہ اگر راست سخن گوئی، اگر راست مطلب سچ، سخن بات گوئی، اگر تو سچ بات کہے، وہ در بند، بند کا مطلب قید خانہ، بمانی ماندن مصدر ہوتا ہے رہنا، پڑا رہنا، اگر تو سچ بات کہے اور پھر بھی قید میں رہے، اگر تو سچ بات کہے وہ در بند اور پھر بھی قید میں رہے، بہتر ہے کے، اس سے بہتر ہے کہ دروغت دہد، کہ دروغ مطلب جھوٹ، دروغت تیرا جھوٹ، اس سے بہتر ہے کہ تیرا، یعنی دروغت میں تعمیر مفعول کی ہے، کہ اس سے بہتر ہے کہ تیرا جھوٹ دہد دے دے، از بند قید سے رہائی، چھٹکارا، یعنی رہائی دے دے تجھے، کہ تیرا جھوٹ تجھے قید سے رہائی دے دے، اگر تو سچ بات کہے اور قید میں رہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تیرا جھوٹ تجھے قید سے رہائی دے دے۔ چلے دیکھیں، کسے کے لطف کند باغ تو خاک، باہش باش گر خلاف کند درد و چشمش آگن خاک، جو شخص تیرے ساتھ نرمی کرے، باتو تیرے ساتھ نرمی کرے تو اس کے پیر کی دھول ہو جا، وہ گر خلاف کند، اور اگر خلاف کرے تو اس کی دونوں آنکھوں میں دھول ڈال دے، سخن بلطف و کرم با درست گوئی مگوئے، کیا ہے، بری عادت والے کے ساتھ نرمی اور احسان سے بات مت کر، کہ زنگ خوردہ نگردد مگر بسوہا پاک، کہ زنگ کھائے ہوئے کو ریتی ہی صاف کرتی ہے، ہر کے درپیش سخن دی گراں افتد، جو شخص دوسروں کی باتوں کے درمیان ٹپک پڑتا ہے، تا مابائے فضلش بداند، تاکہ لوگ اس کے فضل و کمال کی مقدار کو جان لیں، پائے جہلش شناسند، تو اس کی جہالت کے مرتبے کو جان لیتے ہیں، نہ دہد مرد ہوش مند جواب مگر آ گئے کزو سوال کنند، یعنی عقل مند آدمی جواب نہیں دیتا مگر اس وقت جب کہ لوگ اس سے سوال کریں، گرچہ برحق بود فراخ سخن حملتا وش بر محال کنند، اگرچہ بات لمبی چوڑی باتیں کرنے والا، زیادہ باتیں کرنے والا حق پر ہو، لیکن اس کے دعوے کو لوگ محال پر محمول کرتے ہیں، ریش درون چاما داشتم، میں اپنے کپڑوں کے اندر ایک زخم رکھتا تھا، وہ شیخ رحمت اللہ علیہ ہر روز پرسیدے، اور شیخ رحمت اللہ علیہ ہر دن مجھ سے پوچھتے کہ چوں است کے کیسا ہے، وہ نہ پرسیدے اور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کجا است کے کہاں ہے، دانستم کے میں نے جان لیا کہ ازا احتراز بھی کنند، کہ اس سے کیا کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، ذکر ہما عضو روا نباشد، کہ تمام عضو کا ذکر کرنا درست نہیں ہوتا، وخرد مندہ گفتان، عقل مندوں نے کہا ہے، ہر کے سخن سنجد، جو سوچ سمجھ کر بات نہیں کہتا، جواب برنجد، تو جواب سے تکلیف اٹھاتا ہے، تا نیک ندانی کے سخن عین ثواب است، باید کے بگفتن دہن از ہم نہ کشائی، جب تک تو ٹھیک سے نہیں جانتا کہ بات بالکل درست ہے تو بات کہنے کے لیے منہ بھی نہیں کھولنا چاہیے، گر راست سخن گوئی، اگر تو سچ بات کہے اور پھر بھی قید میں رہے،
بے زآ کے بہتر ہے اس سے کہ تو تیرا جھوٹ تجھے قید سے رہائی دے دے. صلو علی الحبیب.